جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے اندر تکبر ہے، حالانکہ میں نے گدھے کی سواری کی ہے، موٹی چادر پہنی ہے اور بکری کا دودھ دوہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کام کیے اس کے اندر بالکل تکبر نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2001، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالی بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2002، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان میں رکھی جانے والی چیزوں میں سے اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہے، اور اخلاق حسنہ کا حامل اس کی بدولت روزہ دار اور نمازی کے درجے تک پہنچ جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2003، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کرے گی، تو آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ پھر آپ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جہنم میں داخل کرے گی، تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2004، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے کہ انہوں نے اخلاق حسنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا، اخلاق حسنہ لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہے، بھلائی کرنا ہے اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2005، یہ حدیث صحیح ہے۔ مالک بن نزلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس سے میں گزرتا ہوں تو میری ضیافت نہیں کرتا، اور وہ بھی کبھی کبھی میرے پاس سے گزرتا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کی ضیافت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن پر پرانے کپڑے دیکھے تو پوچھا، تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا، اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال، اونٹ اور بکری عطا کی ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے اوپر اس مال کا اثر نظر آنا چاہیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2006، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی سے ملاقات کی تو اس کو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، تمہاری دنیاوی و اخروی زندگی مبارک ہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2008، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک جز ہے، اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے، اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2009، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن سرجس مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی خصلت، غور و خوض کرنا اور میانہ روی نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2010، یہ حدیث صحیح ہے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن عائز اشج عبد القیس سے فرمایا، تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، بردباری اور غور و فکر کی عادت۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2011۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نرم برتاؤ کا حصہ مل گیا اسے اس کی بھلائی کا حصہ بھی مل گیا، اور جو شخص نرم برتاؤ کے حصے سے محروم رہا وہ بھلائی سے بھی محروم رہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2013۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو حاکم بنا کر یمن روانہ کرتے وقت فرمایا، مظلوم کی دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ آڑے نہیں آتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2014۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا، اور نہ ہی میرے کسی ایسے کام پر جو میں نے کیا ہو یہ کہا ہو تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی کسی ایسے کام پر جسے میں نے نہ کیا ہو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے آدمی تھے۔ میں نے کبھی کوئی ریشم، حریر یا کوئی چیز آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم اور ملائم نہیں دیکھی، اور نہ کبھی میں نے کوئی مشک یا عطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار دیکھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2015۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عبداللہ جدلی کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو، بد کلامی کرنے والے اور بازار میں چیخنے والے نہیں تھے۔ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ عفو و درگزر فرما دیتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2016۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر میں اس طرح غیرت نہیں کھاتی تھی جس طرح خدیجہ پر غیرت کھاتی تھی، جبکہ میں نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا تھا۔ اس غیرت کی کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ ان کو بہت یاد کرتے تھے، اور اگر آپ بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو ڈھونڈتے اور گوشت ہدیہ بھیجتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2017۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے متفیہقون ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے سرسارون یعنی باتونی اور متشدقون یعنی بلا احتیاط بولنے والے کو تو جان لیا، لیکن کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، تکبر کرنے والے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2018۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن لعن و طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2019۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، مجھے کچھ سکھائیے لیکن زیادہ نہ بتائیے تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ وہ کئی بار یہی سوال دہراتا رہا اور آپ ہر بار کہتے رہے، غصہ مت کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2020۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ ضبط کر لے حالانکہ وہ اسے کر گزرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے منتخب کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2021۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے والوں کی اس دن مغفرت کی جاتی ہے، سوائے ان کے جنہوں نے باہم قطع تعلق کیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو لوٹا دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2023۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند انصاریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے انہیں دیا۔ انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا۔ پھر فرمایا، جو مال بھی میرے پاس ہوگا میں اس کو تم سے چھپا کر ہرگز جمع نہیں کروں گا، لیکن جو استغنا ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ جو سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے محفوظ رکھے گا، اور جو صبر کی توفیق مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا کرے گا۔ کسی شخص کو بھی صبر سے بہتر اور کشادہ کوئی چیز نہیں ملی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2024۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کی نظر میں دو رخ شخص سے بدتر کوئی نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2025۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حمام بن حارث کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک آدمی گزرا، ان سے کہا گیا کہ یہ شخص حکام کے پاس لوگوں کی باتیں پہنچاتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2026۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور کم گوئی ایمان کی دو شاخیں ہیں، جبکہ فحش کلامی اور کثرت کلام نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2027۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی آئے اور انہوں نے تقریر کی۔ لوگ ان کی تقریر سن کر تعجب کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کچھ باتیں جادو ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2028۔
یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور عفو درگزر کرنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع و انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2029، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2030، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں لگایا، جب آپ کو پسند آتا تو کھا لیتے، نہیں تو چھوڑ دیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2031، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، بلند آواز سے پکارا اور فرمایا، اے اسلام لانے والے زبانی لوگوں کی جماعت، ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا ہے، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو عار مت دلاؤ اور ان کے عیب نہ تلاش کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ راوی نافع کہتے ہیں، ایک دن ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا، کعبہ تم کتنی عظمت والے ہو اور تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ کی نظر میں مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ عظیم ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2032، یہ حدیث حسن ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے پھر اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو تو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپا لیا اس نے کفران نعمت کیا، اور جس نے اپنے آپ کو اس چیز سے سنوارا جو وہ نہیں دیا گیا ہے تو وہ جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2034، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے، کہا، اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2035، یہ حدیث صحیح ہے۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2036، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام منذر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے، ہمارے گھر کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھانے لگے اور آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی ٹھہر جاؤ،
ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہو، ابھی کمزوری باقی ہے۔ منذر کہتی ہیں علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے، پھر میں نے ان کے لیے چقندر اور جو تیار کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی اس میں سے لو، کھاؤ، یہ تمہارے مزاج کے موافق ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2037، یہ حدیث حسن ہے۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اعرابیوں یعنی بدوؤں نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ہم بیماریوں کا علاج کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو، علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی ضرور پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا، بڑھاپا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2038، یہ حدیث صحیح ہے۔ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تپ دق آتا تو آپ حصا تیار کرنے کا حکم دیتے، حصا تیار کیا جاتا، پھر آپ ان کو تھوڑا تھوڑا پینے کا حکم دیتے تو وہ اس میں سے پیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حصا غمگین کے دل کو تقویت دیتا ہے اور مریض کے دل سے اسی طرح تکلیف دور کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی پانی کے ذریعے اپنے چہرے سے میل دور کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2039، یہ حدیث حسن ہے۔ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2040، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کالے دانے یعنی کلونجی کو لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ سام موت کو کہتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2041، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ مدینہ آئے، انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کے اونٹوں کے ساتھ چراگاہ کی طرف روانہ کیا اور فرمایا، تم لوگ اونٹنیوں کے دودھ اور پیشاب پیو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2042، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنی جان لی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوگا اور وہ اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی تو اس کے ہاتھ میں وہ زہر ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسے پیتا رہے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2043، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوہے سے اپنی جان لی اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوگا اور وہ اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی تو اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسے پیتا رہے گا، اور جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی
وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2044، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2045، یہ حدیث صحیح ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے جب سوید بن طارق یا طارق بن سوید نے آپ سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں شراب سے منع فرمایا۔ سوید نے کہا، ہم لوگ تو اس سے علاج کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوا نہیں بلکہ وہ تو خود بیماری ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2046، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن داغنے سے منع فرمایا، پھر بھی ہم بیماری میں مبتلا ہوئے تو ہم نے بدن داغ لیا، لیکن ہم کامیاب و کامران نہیں ہوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2049، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرارہ کے بدن کو سرخ پھنسی کی بیماری میں داغا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2050، یہ حدیث صحیح ہے۔